بہرحال یہ جو آیت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیلنس کیا، اور اس میں امبیلنسمنٹ ہم نے تھوڑی سی پھر پیدا کر دی ہے۔ یعنی جو ہمارے علمی حلقے تھے وہ اس میں ہمیشہ الہدا کے غلبے سے اس کو تعبیر کرتے رہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب نے آ کر اس کو کیا کہ ایک ہے الہدا اور ایک ہے دین حق، تو لیظہرہ علی الدین کلہ کا معاملہ دونوں پر ہے۔ ہم نے زیادہ اس کو واضح کیا کہ اس دین کا غلبہ ہو جائے، لیکن یہاں الہدا کا غلبہ بھی مراد ہے۔ دیکھیں دونوں ہیں، الہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ الہدا کا بھی غلبہ ہو، اور یہ الہدا کا غلبہ ہوگا نظریاتی سطح پر، فکری سطح پر۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ جو دین حق کا غلبہ ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ الہدا کا غلبہ نظریاتی سطح پر، علمی فکری سطح پر یہ بلندتر نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائے کسی وجہ سے وہ انقلاب، دین حق کا غلبہ ہو، وہ سسٹین نہیں کر سکے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ وہیں جامد ہو کر رہ جائے گا، وہ مستقل نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزوں کا غلبہ اپنی جگہ ضروری ہے، ایک ہے قرآن حکیم کا علمی اور فکری غلبہ۔ اس حوالے سے اگر میں تاریخ کا جائزہ لوں اور اس حدیث کا بھی دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھوں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے آتا رہا ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طور پر جیسا کہ اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی امام مالک رحمہ اللہ نے؟ امام مالک نے یہ بات اس لیے کہی کہ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، اور انہوں نے کیوں کی؟ ان کے سامنے وہ سارا پس منظر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس زمانے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی کہ اس دین کا دوبارہ سے غلبہ ہوگا، لہذا انہوں نے وضاحت کر دی کہ اسی طور پر ہوگا جس طور پر کہ پہلے حصے کا ہوا ہے۔ تو پہلے حصے میں ایک بالفعل دین کا غلبہ ہوا، اور اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ قرآن حکیم نے پوزیس کیا ہے، علمی اور فکری غلبہ حاصل کیا ہے وہاں کے اوپر۔ اب ذرا دیکھیں تو فوراً مخاطبین اول جو تھے قرآن حکیم کے وہ کون تھے؟ مشرکین عرب تھے۔ ان کے اوپر قرآن حکیم نے کس طرح سے غلبہ حاصل کیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد فوری طور پر جو سامنے آئے وہ یہود تھے یا عیسائی تھے۔ وہاں فوری طور پر قرآن کے سامنے یہ تین قومیں تھیں۔ سب سے پہلے تو مشرکین تھے۔ مشرکین کو ایک غرہ تھا، ایک طرف تو ان کے عقائد تھے، نظریات تھے، دوسری طرف ان کے لیے ایک فخر والی اور غرے والی بات یہ تھی کہ ہم اصل میں فصیح و بلیغ ہیں، فصاحت و بلاغت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ باقی ساری دنیا عجمی ہے، یہ گونگے ہیں، یہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ ان کا تو ایک چرواہا بھی، وہ بھی جس انداز میں شعر پڑھتا تھا اور باتیں کرتا تھا، تو فصاحت و بلاغت جو تھی ان کے گھر کی گویا لونڈی تھی۔ آپ اس سے اندازہ کریں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے اسکول اور کالج میں گئے، یا اس سے بھی آگے چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جو اشعار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے ہیں وہ ادب کی اپنی چوٹی، اپنے والد کی وصال کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اوپر حضرت فاطمہ جب خبر ملی ہے تو پہنچی ہے، تو فی البدی جو آپ نے اشعار کہے، کوئی تیار تو نہیں کر رکھے تھے نا مرثیہ ہماری طرح کہ وہ پڑھیں گے 10ویں محرم میں، فی البدی انہوں نے جو ہے وہ آ کر جو اشعار کہے، آپ پڑھیں اور ذرا عربی کی شد بد ہو تو کلیجہ پھٹ جائے، اس قدر آپ کے دردناک اشعار پڑھے آ کر۔ اے جبریل، تو آج کے بعد کس کے پاس آئے گا؟ کس کے پاس وحی لے کر آئے گا؟ کون تجھے جو ہے وہ مخاطب کرے گا؟ تو اتنے دردناک، تو یہ ذرا عربوں کا ایک جو غرہ تھا اس کو ذرا اندازہ کریں۔ لیکن قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت، اس نے ان کے ذہنوں کے اوپر جو ہے نا وہ غلبہ حاصل کیا۔ جب قرآن اترا ہے تو بڑے بڑے وہاں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا شعراء تھے یا خطباء تھے۔ شاعر ضروری نہیں ہے کہ شعر کہے، ہر آدمی جو شعور کی سطح پر، شاعر شعور سے،
جو چیزیں لاتا ہے تو وہ شاعر ہے، اور جو ان کو اس نظم میں پرو دے۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں شعراء کا جو مقام تھا، جس طرح ہمارے ہاں ہر سال اب ہم مقابلے تو کچھ اور کرتے ہیں نا، اس وقت کچھ اور ہوتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ اور ہوتے۔ آج تو مقابلہ ہوتا ہے کہ مس یونیورس کون ہے، تو وہ مقابلہ کرتے تھے کہ سب سے بڑا شاعر اس سال کا کون ہے۔ لہذا جو منتخب ہوتا تھا اس کو پھر وہ سارے شعراء مل کر اس کی عزت و تکریم کے لیے سجدہ کرتے تھے، اسے ملک الشعراء، اور پھر اس کا کلام جو تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے۔ اچھا، سمجھتے وہ بھی تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ایسا تو نہیں تھا نا کہ مشرکین یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، جو بھی ان کے سیاسی مسائل تھے، اس وجہ سے انہوں نے بت بھر رکھے تھے وہاں پر۔ وہ سارے 360 کوئی ان کے بھی تھوڑے ہی بت تھے، وہ تو پورے عرب کے انہوں نے گویا کہ ہاسٹیج یرغمال بنا رکھے تھے وہاں پر بت۔ وہ ان کے اپنے مسائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا، باقی سمجھتے وہی تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس عزت و تکریم کے طور پر وہ جو کلام وہاں لٹکاتے تھے۔ تو آخری جو شاعر تھے حضرت لبید، ایمان لے آئے، تو ان سے کسی نے کہا کہ اب آپ شعر کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا بعد القرآن، اس قرآن کے بعد اب میں شعر کہوں؟ یہ ممکن نہیں۔ اور قرآن کا چیلنج ان کے سامنے کیا تھا؟ لے آؤ اس جیسی کتاب۔ نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، سورہ ہود، سورہ یونس، اچھا ایک ہی صورت لے آؤ۔ یہ چیلنج کیا قرآن نے کہ نہیں کیا؟ تمہاری بڑے وہ ادبی اور تمہارا مقام ہے، فصاحت و بلاغت ہے، سارا کچھ ہے، سارے خطباء کو بلاؤ، شعراء کو بلاؤ، جو جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ، ذرا لاؤ نا اس جیسا کلام۔ لہذا جو ان کا غرہ تھا وہ مٹی میں ملا دی۔ دوسری طرف جو ان کے عقائد تھے، قرآن حکیم نے ان کی بےخونی کی۔ جو شرک، تمہارے یہ معبود یہ تو مکھی بنانے پر قادر نہیں، مکھی کچھ لے جائے تو نہیں، ان سب سے آپ چونکہ واقف ہیں سارے۔ تو اس انداز میں قرآن حکیم نے جو علمی اور فکری غلبہ تھا، ان کے عقائد اور نظریات ہوں، ان کا غرہ ہو، ادبیت ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، وہ سب کے اوپر قرآن حکیم چھایا، غلبہ حاصل کیا۔